سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں بڑی بڑی جو 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی دجال کا فتنہ ہے۔ یہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور خطرناک فتنہ ہے۔ اس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال اس کا مطلب ہے فریب، دھوکے باز، فراڈیا، جھوٹا۔ تو جو بندہ فراڈ لگاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ دجال ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دجال کی 2 قسمیں ہیں، ایک بڑا دجال اور ایک چھوٹا دجال۔ بڑا دجال تو ایک ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور چھوٹے دجال بہت زیادہ ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ہوں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ ہر جھوٹا نبی دجال ہے، ہر جھوٹا مولوی دجال ہے، ہر جھوٹا صوفی دجال ہے، ہر جھوٹا لیڈر دجال ہے، ہر جھوٹا وکیل دجال ہے، ہر جھوٹا ڈاکٹر دجال ہے، ہر جھوٹا سیاستدان دجال ہے، ہر جھوٹا بزنس مین دجال ہے۔ جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ چھوٹا دجال ہے، اور بڑا دجال وہ ہوگا جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے، دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کا قد درمیانہ ہوگا اور اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی۔ جو کانی آنکھ ہوں گی وہ انگور جیسے پھولا ہوتا ہے ایسی ہوگی، اور دوسری آنکھ خون آلود ہوگی، اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، اور اس کی پیشانی کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، اور اسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں۔ دجال کے دنیا پہ ظاہر ہونے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال 1/3 حصہ آسمان سے بارش روک لی جائے گی اور زمین سے 1/3 حصہ پیداوار روک لی جائے گی۔ دوسرے سال 2/3 حصہ بارش روک لی جائے گی اور 2/3 حصہ پیداوار روک لی جائے گی۔ تیسرے سال بالکل ہی بارش ختم ہو جائے گی اور زمین بھی سبزہ اگنا بند کر دے گی، اور قحط سالی کی وجہ سے جانور ہلاک ہوں گے، اور زمین تانبے کی ہو جائے گی، آسمان شیشے کا ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، اور آدمی ایک دوسرے کو جلا وطن کریں گے، اور دینداروں کی بھی کمی ہوگی۔ دیندار علماء اور جو لوگ ہوں گے علم والے وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور لوگ دین میں ذوق پیدا کریں گے۔ اپنے آپ کو پتہ نہیں، وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں یا نہیں، ہم کافر ہیں یا مسلمان، یعنی اپنے عقیدے میں لوگوں کے ذوق پیدا ہو جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال پورا سان کے کسی پہاڑ سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، اور اس کا ایک دن سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور دجال اپنی سواری گدھے پہ سوار ہو کے پوری دنیا کا چکر لگائے گا، جہاں سے وہ صحرائی علاقے، میدانی علاقے، پہاڑی علاقے کی سیر کرے گا، اور کوئی جگہ ایسی نہیں رہ جائے گی جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا، سوائے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے۔ اور مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے وہ مدینہ میں یا مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور مدینہ کے باہر ہی وہ کسی مقام پہ ٹھہر جائے گا اور چیخ مارے گا، تو اس سے مدینہ میں زلزلہ آئے گا، زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں گے، تو
تو مدینے سے ہر منافق، کافر، مشرک باہر نکل آئے گا اور دجال کے پاس جا ملے گا۔ اس دن کو یوم الخلاص بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے مدینہ کو منافقین، مشرکین اور کفار سے پاک کر دیا۔ دجال طرح طرح کے شعبوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، کسی کو وہ مار دے گا، کسی کو وہ زندہ کرے گا، کسی کو وہ سزا دے گا، کسی کو وہ جزا دے گا۔ جو اس کے ماننے والے ہوں گے انہیں وہ کھلا رزق دے گا، وافر مقدار میں اس کے ساتھ ایک روٹیوں کا پہاڑ کرتا ہوگا، انہیں روٹیاں دے گا، انہیں کھانا دے گا۔ اور جو اسے ماننے والے نہ ہوں گے انہیں ہلاک کرے گا، انہیں بھوک سے مارے گا۔ اور جو اس کے پیروکار ہوں گے انہیں کہے گا کہ میں نے تجھے جنت دے دی، اور جو اس کے پیروکار نہیں ہوں گے انہیں کہے گا کہ میں نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا۔ تو جب دجال کا فتنہ اتنا زیادہ ہیوی ہوگا تو مسلمان بہت سخت پریشان ہوں گے، تنگی میں ہوں گے، تو بھاگ کے دخان نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے، تو دجال بھی اس پہاڑ کو گھیر لے گا۔ تو مسلمان جو دجال کے فتنے سے بچے ہوں گے انہیں سخت مشکل ہوگی، سخت پیاس لگی ہوگی، سخت بھوک لگی ہوگی۔ تو ایسے عالم میں اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے مسلمانوں سائڈ پہ ہو جاؤ، مجھے راستہ دو۔ تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھے گا تو جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے ایسے ہی وہ گھل جائے گا۔ پھر ایک مقام پہ لے جا کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کے پیروکاروں کو بھی قتل کر دیں گے۔ پھر اس طرح دجال کا فتنہ ختم ہوگا، اور اہل ایمان جو دجال سے بچ جائیں گے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ ہر نبی نے اس فتنے سے پناہ مانگی، اور ہر نبی نے کہا کہ جب دجال کا فتنہ آئے تو اے ایمان والو تم دجال کے فتنے سے بچ جانا، محفوظ رہنا۔